آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں وہاڑی سے جو پرنٹنگ والی مشینز کا کام کرتے ہیں، پرنٹنگ والا کام کرتے ہیں. ان کے پاس ایسے کئی بزنس کے ماڈلز ہیں، ان پہ آج بات کریں گے. پرنٹنگ جو ہے نا سر، پاکستان میں موسٹ انڈر ریٹڈ تھنگ ہے اور ساتھ ہی موسٹ ایسی چیز ہے جس میں اپرچونٹیز بہت ہیں. سر کوئی ایسا بزنس، کوئی بندہ آپ سے کہے کہ یار بزنس یہ ہے کہ صرف آپ سیکھ لو اور پیسے کمانا شروع کر دو. کس طرح کی مشینیں ہیں جو لوگ لگائیں تو اس میں پرافٹ ان کو ہو سکتا ہے، اور کتنے پیسوں سے آتی ہیں اور کس طرح کے کام کرتی ہیں؟ پیسے آپ نے اسکل سے کمانے ہیں، مشین سے نہیں کمانے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکل ہے. اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا سر، یہ نالج کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے. جتنی زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے اتنے آپ کامیاب. ہمیں بغیر پیسوں کے کام شروع کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص مشین بائی کرنا چاہے تو آپ کے خیال میں اس وقت پرنٹنگ میں کس طرح کا کام ہے جس میں وہ بندہ بھوکا نہیں مرے گا؟ اس کی ڈیمانڈ بہت ہے، مانگ بہت ہے. کاروبار کون سا کرنا چاہیے کہ جس کی مانگ ہو؟ جس نے بھی کام کرنا ہے نا سر، پہلے انٹرنشپ کرے. ٹھیک ہے. وہ انٹرنشپ کرے گا تو اس کے فیلئر کے چانسز تقریباً زیرو ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کام کیسے ہوتا ہے. اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ پرنٹنگ دنیا کا واحد فیلڈ ہے جس میں مسٹیک سب سے زیادہ ہوتی ہیں. السلام علیکم. امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں وہاڑی سے جو پرنٹنگ والی مشینز کا کام کرتے ہیں، پرنٹنگ والا کام کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس چونکہ ڈفرینٹ قسم کی مشینیں ہیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں یہ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں، کتنے کی آتی ہیں. ان کے پاس ایسے کئی بزنس کے ماڈلز ہیں. ایسے دوست جو آف لائن کام کرنا چاہتے ہوں پرنٹنگ والا، تو آج کا پوڈ کاسٹ ایسے دوستوں کے لیے بڑا کمال کا ہوگا جن کے پاس میں بھی 50,000 سے لے کر 50 لاکھ روپے تک انویسٹمنٹ ہو. تو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں، ڈفرینٹ قسم کے پرنٹنگ کے کام کون کون سے ہو سکتے ہیں، ان پہ آج بات کریں گے. تو میرے ساتھ معزز گیسٹ ہیں آج محمد عثمان صاحب. عثمان بھائی بہت شکریہ وہاڑی سے آپ آئے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ پرنٹنگ کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں تو یہاں پہ ہی ہوں. دیکھیں مجھے تو تکلیف نہیں کرنی پڑی، آپ نے ماشاءاللہ وہاڑی بڑا دور ہے لاہور سے، تو یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے وقت نکالا ہے. ظاہر ہے جی، آپ نے اگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، رزلٹ تب بھی ملتے ہیں. عثمان بھائی آپ کو میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ. جی سر. اور پھر میری ٹیم نے آپ سے رابطہ کیا. جی بالکل. تو میری شدید خواہش ہے پاکستان میں لوگ آن لائن یا آف لائن کاروبار کریں اور بھی لوگ کریں. بالکل درست ہے. تو یہ ہم پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں تک کہ کون کون سے کاروبار ہوتے ہیں، ان کو کیسے کرنا چاہیے. بالکل درست ہے. تو آج جو بالکل ڈفرینٹ نش ہے، اس پہ کبھی کسی نے پہلے نہیں بولا میرے ساتھ، تو یہ میرا بھی کچھ ایکسپیرینس ہوگا. اور اسپیشلی میری چونکہ اس پہ نالج کم ہے، تو میرے سوالات وہ ہوں گے جو آڈینس ہماری سوالات کرتی ویسے کے. تو آپ مائنڈ نہ کیجیے کہ بچگانہ سوالات ہوں گے. بالکل نہیں سر، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں جتنی مجھے سمجھ میں اس کے حوالے سے اس کو میں بتا سکوں، جواب دے سکوں. بالکل ٹھیک ہے. عثمان بھائی سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروائیے کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے ہیں. اچھا سر، میں کوئی لمبی چوڑی باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آڈینس کا اصل مقصد جو ہے وہ بزنس کے اوپر ہے اور ہم نے اسی کے اوپر رہنا ہے. سمپل بات یہ ہے کہ میں ایک گرافک ڈیزائنر تھا. ٹھیک ہے. مختلف پرنٹنگ پریس والوں کے ساتھ کام کرتا تھا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان جتنے کلائنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ ڈیزائن بنوانے آتے ہیں اور ان کو پرنٹنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے پرنٹنگ کا کام شروع کر لیا. پھر آہستہ آہستہ ایک پیکیجنگ انڈسٹری ہے، میں اس میں آ گیا اور پیکیجنگ ہم پرووائڈ کرنا شروع ہو گئے. تو جتنا میرا نالج تھا، جو کہ ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم اتنی ہی سروس پرووائڈ کرتے تھے. اچھا تھوڑا سا اللہ پاک نے کرم یہ کیا کہ میرے کلائنٹس نے اگر ڈیمانڈ کیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو مجھے تھوڑی سی میں محنت لاہور میں آ کے میں کھپا، باقی چیزوں پہ دیکھا، کوئی انٹرنیٹ پہ دیکھا، پھر بہت ساری ایکسپوز جو ہیں وہ اس پہ کیا. کچھ میرے دوست مہربان ایسے تھے کہ وہ میرے کلائنٹ بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، تو مجھے کچھ تھوڑی بہت نالج تھی. تو انہوں نے کہا یار عثمان یہ ٹیکنیکل سی بات ہے یار، یہ دیکھو ذرا سمجھو کیسے کام ہے. تو اس طرح سے اللہ پاک نے کرم کیا تو مجھے پرنٹنگ کا کافی سارا نالج ہو گیا. اچھا پرنٹنگ میں نا سر ایک بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ پرنٹنگ جو ہے نا سر، پاکستان میں موسٹ انڈر ریٹڈ تھنگ ہے اور ساتھ ہی موسٹ ایسی چیز ہے جس میں اپرچونٹیز بہت ہیں. صحیح. سر کوئی ایسا بزنس، کوئی بندہ آپ سے کہے کہ یار بزنس یہ ہے کہ صرف آپ سیکھ لو اور پیسے کمانا شروع کر دو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ اس وقت سر
جو بچے میرے ساتھ کام کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ 30-40 کے قریب ایسے بچوں کے نام لے سکتا ہوں کہ جو اس وقت اپنا فزیکل سیٹ اپ بنا کے وہ اپنے بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، مطلب میں وہاڑی سے بلانگ کرتا ہوں تو وہاڑی کے قریب ماچھی والا ہے، وہاں پہ ہمارا بچہ کام کر رہا ہے. برے والا میں ہم خود آ گئے ہیں. حاصل پور میں بچہ کام کر رہا ہے. چنیوٹ میں بچہ کام کر رہا ہے. مطلب جو بچہ ہمارے پاس آیا ہے ان دی لانگ رن اس نے اپنا بزنس شروع کیا. ٹھیک ہے، اور سارے وہ لوگ ہیں جو کہ گرافک مطلب اس وقت جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی پوڈ کاسٹ ہے سب سے زیادہ گرافک ڈیزائنرز کے لیے ضروری ہے. صحیح. کیونکہ انہوں نے اپ گریڈ کرنا ہے اپنے نالج کو. ٹھیک ہے، تو اس میں کنفیوژن بڑی ہے کیونکہ پرنٹنگ آپ کو لگتا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کی ہے لیکن وہ 10 طرح کے طریقوں سے ہو سکتی ہے. تو میں نے پھر سر یہ کیا کہ جو میرا یہ پرنٹنگ کا نالج تھا، اور میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا رہوں گا سر شام سرور صاحب کو کہ ان کی ایک، چونکہ مجھے ظاہر ہے کچھ کانٹینٹ دیکھنے کی عادت ہے، اور ایک یہاں پہ یہ بھی ٹپ ہے کہ اگر آپ صرف اچھے لوگوں کا کانٹینٹ دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ اچھا رستہ نظر آئے گا. بالکل صحیح. انہوں نے کہا کہ یار سیدھی سی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو آتا ہے وہ سکھا دو. یہ سر میں نے ایک بیسک موٹیویشن تھی. میں نے ایک کیمرہ شیمرہ لیا، میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے سر وہ جو مجھے آتا تھا وہ میں نے اس کو آرگنائز کیا، تھوڑی سی ریسرچ کی، جہاں پہ نالج کمزور تھا اس کو انٹرنیٹ سے نالج کو بہتر کیا اور اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دی. اس کے اوپر میں نے بتا دیا کہ پرنٹنگ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کس طرح سے کام ہو سکتا ہے، کیسے کام کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد سر میں نے کچھ 30-40 کے قریب پروڈکٹس ایسے ہیں جن کی میں نے پوری اس کے اوپر ریویو دے دیا. اچھا. وہ ریویو کیا ہے کہ جیسے ایک شیمپو کی بوتل ہے، اس شیمپو کی بوتل کے اوپر 2-3 بوتلز میں نے سامنے رکھ کے میں نے دیکھا کہ یہ بوتل جو ہے اس کے اوپر کون سی پرنٹنگ ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کتنا MOQ ہے، کیسے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر سر میں نے مختلف مشینز جو ہیں، کیونکہ لوگ مشینز کے بارے میں بہت سارا دیکھتے ہیں، ان کے اوپر کانٹینٹ بنایا. تو اب الحمدللہ لوگ اس حساب سے جانتے ہیں. تو اب بڑی خوشی کے ساتھ میں یہ بات بتاتا ہوں اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں باہر کے لوگوں جگہ سے ایک دوسرے جگہ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کام کر رہے ہیں آپ، ہماری تھوڑی سی ہیلپ کر دو کہ یہ کام کروں گے. میں کچھ نہیں کرنا ہوتا سر، میرے موبائل میں نمبر موجود ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو فون کر لو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا سر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پرنٹنگ کا بزنس کرنا چاہتا ہے اور اسے کسی بھی جگہ پہ ہرڈل ہے، میں حاضر ہوں، مجھے رابطہ کرو. اور میں موسٹلی فون، کیونکہ ابھی تک اتنے زیادہ فون نہیں آتے کہ میں رپلائی نہ کر سکوں، میں رپلائی کرتا ہوں اور میں ان کو بتاتا ہوں اور جہاں تک ہو سکے ہیلپ کرتا ہوں. صحیح. سب سے پہلے تو شام بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی باتوں سے کئی لوگوں نے ایسے سیکھا اور موو کیا ہے. اور یہ عثمان بھائی کی جو کاوش ہے اس کا سہرا بھی آپ کے سر ہے اور باقی کاوش انہوں نے کی ہے. عثمان بھائی پاکستان میں نا 1960 کی دہائی میں ہم نے پہلی ڈیم بنائی تو باہر سے کچھ ماہرین بلوائے. جی سر. یہ ماہرین جب آگے یہاں پہ تو ہم نے کہا کہ ہم نے آگے ڈیمز کو مینٹین بھی تو کرنا ہے یا نئے ڈیمز بنانے بھی تو ہیں، لہٰذا پاکستان نے اپنے کاریگر تیار کروا لیے. بالکل صحیح ہے. ٹرین کیے ان سے. بالکل صحیح. آپ یقین جانیے گا کہ وہ سارے کاریگر ٹرین ہونے کے بعد کام کرتے رہے، سیکھ گئے، لیکن ایک بندے کو نہیں سکھا سکے، فوت ہو گئے. بالکل ایسے ہی سر. اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہو علم، بالکل صحیح ہے، وہ اس کو وہ کسی کے کام تو آئے گا نا. دیکھیں نا، یہ ڈیجیٹل صدقہ جاری ہے. یس یس. جب بھی کوئی بندہ اس سے فائدہ لے گا ہمیں فائدہ ہوگا. دیکھیں 5ویں کلاس کا بچہ بھی نا فرض کیا پہلی کلاس دوسری کلاس کی باتیں کرتا ہے، اس کو سمجھا دیتا ہے، تب بھی کافی ہے نا. کافی ہے سر. اپنے سے نیچے کئی اور لوگ ہوں گے، بالکل علم بانٹیے، وہ علم دیجیے. بالکل صحیح. عثمان بھائی کس طرح کی مشینیں ہیں جو لوگ لگائیں تو اس میں پرافٹ ان کو ہو سکتا ہے، اور کتنے پیسوں سے آتی ہیں اور کس طرح کی کام کرتی ہیں؟ اچھا سر، یہاں پہ نا ایک ڈفرینس ہے، ایک سنگل بات میں کروں گا. پیسے آپ نے اسکل سے کمانے ہیں، مشین سے نہیں کمانے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکل ہے. اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا سر، یہ نالج کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے. جتنی زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے اتنے آپ کامیاب ہیں. میں آپ کے پاس ای کامرس کی یا کوئی بات کیوں کروں گا کہ آپ مجھ سے سینئر ہیں اور آپ زیادہ اچھا گائیڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. آپ اب کیا ہے کہ جتنے لوگ ایگزسٹنگ پرنٹنگ کا بزنس کر رہے ہیں یا نیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو مشین لینے سے پہلے سب سے پہلے انہیں اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ مشین کر کیا سکتی ہے. اچھا، پھر انہوں نے یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ مارکیٹ میں ضرورت کس چیز کی ہے. جب یہ لوگ اسٹڈی کر لیں گے نا سر، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ 80-90% لوگ وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں مشین نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں بغیر پیسوں کے کام شروع کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جب میں مشین لگاؤں گا نا سر تو میرا فوکس اسی مشین سے بننے والی چیزوں کی طرف ہوگا. جب میں مشین نہیں لگاؤں گا تو میں اپنی نش کے متعلق تمام چیزوں کو کور کروں گا. مطلب میری مشین صرف ٹی شرٹس بنا سکتی ہے اور پینسل بنا سکتی ہے اور میرے پاس کسٹمر آ گیا ہے کہ میں نے فلائر پرنٹ کروانے ہیں تو میں کہوں گا میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا دوسرا طریقہ وہ ہے کہ میرے پاس جو کسٹمر آیا کہ اس نے کہا کہ میں نے نمک کے ریپر بنانے ہیں. میں نے کہا بن جائیں گے. اس نے کہا کہ یار یہ میں نے صرف 2000 بنوانے ہیں. میں نے کہا کوئی نہیں, اس کا بھی سولوشن ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے نا سر. تو میں نے تو یہی سوچا اور میں نے 2-4 جگہ پہ سفر کرنے کا مطلب جو ہے مجھے اتفاق ہوا ہے. بہت ساری ایکسپوز میں جانے کا جہاں سے میں نے سیکھا ہے کیونکہ میرا ظاہر ہے کیونکہ اس طرح کا نالج اویلیبل ہی نہیں تھا. یا دوسری بات تھی کہ جن کے پاس تھا وہ بتا کے نہیں گئے یا اس کو ریکارڈ نہیں کر کے گئے, کوئی کتابیں نہیں لکھی گئی اس کے اوپر. اس وجہ سے وہ مطلب سیچوریٹڈ سا نالج ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ دنیا میں تو اس فیلڈ میں اتنی ترقی ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت ہے, مانگ بہت ہے. کاروبار کون سا کرنا چاہیے کہ جس کی مانگ ہو؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. اور کون سے اب دیکھیں نا, آپ کسی علاقے میں بیٹھ کے کاروبار شروع کرتے ہیں اور آپ ایک مشین لگا لیتے ہیں جو کہ فار ایگزامپل آف سیٹ مشین ہے اور صرف فلائر پرنٹ کرتی ہے. آپ صبح سے شام تک اسی فوکس میں ہوں گے کہ یار میں فلائر پرنٹنگ والے بندے ڈھونڈوں, فلائر پرنٹنگ والے ڈھونڈوں. اس کے پیرلل آپ ایک سیٹ اپ بنا کے بیٹھتے ہیں اور وہ سیٹ اپ جو ہے پرنٹنگ کی 10 طرح کی سروسز دے رہا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ وہ 10 طرح کے کسٹمر کو ڈیل کریں گے. آپ بیٹھ کے صرف کسٹمر ڈیل کریں گے. ڈیزائن بنایا, دیکھیں آپ سب سے کامن چیز کیا ہے کہ یا ڈیزائنر آپ کے پاس ہو یا آپ خود ڈیزائنر ہو. ڈیزائن بنا لیا, کسٹمر سے اپروو کروا لیا, اپروو کروا کے اس سے پوچھ لیا کہ یہی ہے کتنا پرنٹ کروانا ہے, 3 دن بعد آ کے یہاں سے ڈلیوری لے جانا. صحیح. ٹھیک. ڈیجیٹل دور ہے. اس ڈیزائن کو جس بندے کو بھیجنا ہے ای میل کیا, اس نے اس کو آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ کون سی چیزیں ہیں, کس طرح کی چیزیں ہیں, پرنٹ ہو کے واپس آ گئے. لیکن فرض کیا کوئی بندہ چوز کرتا ہے کہ مجھے مشین اپنی ذاتی لگانی چاہیے, ایسا بھی تو ٹھیک ہے. دیکھیں ایک پرسن وہ کئی قسم کی پرنٹنگ جابس کرتا ہے لیکن ذاتی مشین نہیں لگاتا, کہیں سے کروا کے دے دیتا ہے. اور دوسرا پرسن صرف ایک مشین لگاتا ہے اور اس مشین پہ اس سے کئی لوگ کام ریفر کرتے ہیں, اس کا کام چلتا رہتا ہے. تو دونوں کام ٹھیک ہے, جس کی جو چوائس ہو جیسے کرنا چاہے. اگر کوئی شخص مشین بائی کرنا چاہے تو آپ کے خیال میں اس وقت پرنٹنگ میں کس طرح کا کام ہے جس میں وہ بندہ بھوکا نہیں مرے گا؟ سر پینافلیکس پرنٹرز جو ہیں جن کو لارج فارمیٹ پرنٹر ٹیکنیکلی کہتے ہیں, کچھ عرصے پہلے تک تو بہت بہترین تھا. ابھی بھی بہت اچھا بزنس ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, زیادہ لوگ ہیں, شاپ بورڈز ہر جگہ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو لگایا جا سکتا ہے. اچھا اگر کم بجٹ میں آپ کو بتاؤں تو سبلیمیشن کا جو مشین والا پورا سیٹ اپ ہے 1.5 لاکھ روپے میں شروع ہو جاتا ہے. ٹی شرٹس کو جو کرتا ہے وہ کپڑا, ٹی شرٹس کو کرتا ہے, مگس کو کرتا ہے سر. ٹھیک ہے. اور ہر وہ چیز جس جو سبلیمیشن کوٹنگ ہوئی ہے اس پہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. آپ کی وہ اسٹیل کی پلیٹس پہ کر دیتا ہے, وہ اس کو آپ فریم کروا کے لگا سکتے ہیں. پی کیپس پہ کر دیتا ہے, کشن بنائے جاتے ہیں, مطلب ملٹیپل آئٹمس ہیں. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ جو لوگ یہ سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں نا, اب وہ لوگ سروسز بھی دے رہے ہیں موسٹلی. ٹھیک ہے. ایک مشین لگا لیں, باقی سروسز لے کے وہ کام کر لیں. پھر اس کے ساتھ مطلب اب کون سی مشین, ایک سبلیمیشن کا سیٹ اپ ہو سکتا ہے. پھر اس سے تھوڑا سے اچھے پیسے ہیں تو آپ لیزر مارکنگ مشین لے لیں. لیزر مارکنگ مشین CO2 مشینز کہتے ہیں اس میں, اور مختلف واٹس کے حساب سے ہوتی ہیں, 20 واٹ. CNC والی CNC اس کا ایکسٹریم لیول ہے. اچھا. پہلے کیا ہے کہ مارکنگ کرے گی, مارکنگ کیا کرے گی کہ انگریونگ کر دے گی. ٹھیک ہے. آپ نے پینسل کے اوپر مارکنگ کروانی ہے, لکڑی کو کرنے والی الگ ہیں, اسٹیل کے اوپر کرنے والی الگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور اسی میں زیادہ پاور کی, زیادہ واٹس کی ہیں تو وہ کٹنگ بھی کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے نئی کی رنگ چین بنائیں, آپ شیلڈز بنائیں, لاٹ آف تھنگس. کیونکہ وہ جو آپ کے 40-50 واٹ والی ہے وہ ایکریلک کو کٹ بھی کر دے گی. آپ اپنی کریٹیوٹی سے نئی طرح کا شیلڈ کا ڈیزائن بنائیں, اس کو بنا کے آپ اسمبل کر لیں اور اس کے اوپر نئی شیلڈ لگا کے وہ دے دیں. نئی نئی چیزیں ہیں, بچوں کو ضرورت ہے, ہر طرح سے بن سکتی ہیں. تو یہ اس کے بعد ہو سکتی ہے. اس کے بعد اس کو اور تھوڑا سا یا ایڈوانس لیول کے کرنا ہے تو آج کل UV کا دور ہے. UV کیا ہے, الٹرا وائلٹ, اس کے اوپر لیمپ لگا ہوتا ہے, UV انک سے پرنٹ ہوتی ہے, اس کی لائف بہت زیادہ ہے. یہ پہلی مشین جو تھی مارکنگ والی کتنے کی آتی ہے اور یہ UV کتنے کی آتی ہے؟ مارکنگ والی مشینیں سر مطلب یہ کہہ لیں کہ 60-70 ہزار سے شروع ہو کے
2-3 लाख की मुख्तलिफ रेंज है जिसके ऊपर ये काम कर सकता है। अच्छा, और ये जो ऊपर डिज़ाइन करती हैं, ग्रेव करती हैं, ये डिज़ाइन तो कंप्यूटर से फीड करते हैं? कंप्यूटर से फिट करते हैं, आपने बनाना है, ठीक है। आपने बनाना है। और इसमें भी 2 तरह से है ना, एक CNC राउटर्स होते हैं जो आपके फर्नीचर वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, वो और बड़े मिसाल वो तो इंडस्ट्रियल लेवल का काम है, बड़े बेड उनके बड़े बेड होते हैं। ये छोटा बेड होता है 2 फुट पे 3 फुट का, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, उससे छोटा भी होता है, 3 साइज के बेड्स होते हैं। और वो काम 60-70 हज़ार से ये 2 लाख रुपए की रेंज में रेंज में आपको अच्छी मशीन मिल जाती है। ठीक है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि इसके साथ सबसे पहले स्किल होनी चाहिए। अब देखें, आप सिर्फ उस मशीन से पेंसिलें और शील्डें बना के काम शुरू करें और साथ बाकी आइटम्स को लगाएं। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा और आपको बता दूं कि क्या है कि ई कॉमर्स का जो दौर है, जितना ज़ाहिर है हमारे सामने चलता रहा है, आप उसको बड़े अच्छे से समझ सकें कि आज से कुछ अर्सा पहले इस जो स्टोर बनता था उस पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती थी, ठीक है। अब क्या है कि सिंगल निश स्टोर का काम है। अच्छा, इससे भी आगे उस्मान चुगताई साहब क्या कहते हैं, माइक्रो निश है कि कपड़े बनाने हैं, और कपड़े के ऊपर भी आगे क्या बात हो कि मैंने यूनिफॉर्म्स बनानी है, ये माइक्रो निश हो, ठीक है। तो पहले क्या है कि पहले फ्लरिश करने थे बिजनेस को। अगर आप बड़े शहर में हैं तो आप माइक्रो निश की तरफ जाएं ताकि आप ज्यादा कस्टमर ढूंढ सकें। अगर आप छोटे स्टेशन पे हैं तो फिर मल्टीपल लोगों को मल्टीपल जरूरियत है, कोशिश करें कि वो सारी पूरी करें, वो आप एक अच्छा स्टोर प्रिंट हाउस बना सकते हैं। और ये जो मशीन है यूवी प्रिंटिंग वाली, ये क्या करती है और कितने की आती है? अच्छा, यूवी प्रिंटिंग वाले सर महंगे सेटअप हैं। ये आप ये कह लें कि रोल टू रोल जो DTF वगैरह करती है वो 12-13 लाख से शुरू होती है। फिर मल्टीपर्पज़ जो यूवी मशीनें हैं वो कोई 26-27 लाख की है, कोई 30-32 लाख की है। इसका क्या फ़र्क आता है? रोल टू रोल से मुराद क्या है? अच्छा, रोल टू रोल से क्या मुराद है कि एक मशीन है जिसमें सिर्फ रोल पे प्रिंट करना है, ठीक है। आपके स्टिकर्स को UV DTF स्टिकर बना सकते हैं, जो मीडिया रोल में है उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैट बेड क्या है कि उसके नीचे बेड है और फ्लैट बेड के आगे ही रोल का भी ऑप्शन मौजूद होता है। अच्छा। तो फ्लैट बेड से क्या हुआ कि आप रोल पे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हर वो चीज, फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर प्रिंट कर लें, उसके अगर रोटरी का उसके अगर एक्सटेंशन आती है, ठीक है। आपकी बुकलेट है, आपकी डायरी है, उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। मतलब किसी भी अनइवन सरफेस है उसके ऊपर आपने रखना है, जितना आपकी ऊंचाई है उसके ऊपर हेड से, वहां से वो इंक स्प्रे करेगी, उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। सही सही सही, वो साथ क्योर हो जाएगा वो, ठीक है। और एक मशीन जो आपने बताई थी पेनाफ्लेक्स वाली, ये कितने की आती है? नई कितने की आती है? और अगर रिफर्बिश्ड मार्केट में मौजूद हैं कितने की आती हैं? सर इस वक्त जो नई मशीनें हैं ना सर, अब इसमें भी देखें ना, आप किसी भी चीज़ में जाएंगे तो फिर मैं कहूँगा कि स्किल की क्यों ज़रूरत है कि यू हैव टू गो थ्रू इट। आपको ये पता होना चाहिए कि यार मशीन में हेड की क्या अहमियत है, इस वक्त मार्केट में कौन से हेड हैं। तो मैं सादा में बता देता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा चलने वाला हेड जो है कोनिका के 512 आई हेड हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। कोनिका हेड के साथ सर 512 आई हेड के साथ को 30-35 लाख की रेंज में मशीन आ जाती है, जो कि 10 फुट वाली है, 10 फीट की, 10 फीट की मशीन है। और 10 फीट वो चौड़ी होती है, बाकी वो पूरा रोल, वो पूरा रोल चाहे 50 मीटर तक प्रिंट कर लें, ठीक है। और बाकी उसको वो हीट से भी जोड़ लग जाते हैं, अल्फी से भी जोड़ लग जाते हैं, वो मशीन बन जाती है। सही। अच्छा, अब ये आज मैं मिल के आया हूँ, हमारे दोस्त हैं इरफान साहब, इरफान जट के नाम से काम करते हैं, वो रिफर्बिश करते हैं मशीनें। पुराने हेड दुनिया से भी मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल सकते हैं, उनको करके वो कुछ 17-18 लाख रुपए में भी सोल्यूशन बना देते हैं। अब इसी को और थोड़ा सा बेहतर करना है तो एक स्टार फायर हेड है, अमेरिकन हेड है, उसकी मशीन 50 लाख रुपए की है। ये 512 आई के बाद एक 1024 आई हेड है, उसकी मशीन भी कोई 55-60 लाख रुपए की है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके उसमें क्या है कि आप ये भी आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली मुझे प्रोडक्शन कितनी चाहिए, ठीक है ना। पहले रिसर्च करनी है कि मुझे एक्चुअली मेरी मार्केट की उसकी ज़रूरत है। अब एक मशीन है जो कि 1 घंटे में जिसकी प्रोडक्शन है फॉर एग्जांपल 700-800 स्क्वायर फीट, ठीक है, और एक मशीन है जिसकी प्रोडक्शन है 3400 स्क्वायर फीट, ठीक है। ठीक है। आम दिनों में तो 700-800 भी काफ़ी है, 1000-1500 भी काफ़ी है छोटे स्टेशन पे। इलेक्शन के दिनों में 3-4 हज़ार भी कम है, क्योंकि इलेक्शन में हर बंदे को ज़रूरत होती है, सीज़न होता है, ठीक है ना। तो वो मतलब अपनी आपने पहले नीड को ऑब्जर्व करना है, फिर उसके मुताबिक आपने मशीन लेनी। और मैं ये कहता हूँ कि मशीन ज़रूर लें, लेकिन इस काम को पास कर लें सबसे पहले। क्या करें? अच्छा, और ये मैं कह रहा हूँ कि प्रिंटिंग दुनिया का, पाकिस्तान में ऐसा फील्ड है कि एवरीवन इज ओपन फॉर इंटर्नशिप। अच्छा, हर सेटअप जो है ना इंटर्नशिप के लिए ओपन है, ठीक है। आप अभी किसी आपका कोई बच्चा भतीजा है, आप इसे रॉयल पार्क किसी प्रेस वाले के पास कहेंगे यार ये बच्चा है, ये सुबह से आया करे ऐसे काम से, कोई कहेगा चले आ जाया करे यार, कोई बात नहीं, ठीक है। आप वो क्या करें, जिसने भी काम करना है ना सर, पहले इंटर्नशिप करे, ठीक है। वो इंटर्नशिप करेगा तो उसके फेलियर के चांसेस तकरीबन 0 हो जाएंगे।
کیونکہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کام کیسے ہوتا ہے. اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ پرنٹنگ دنیا کا واحد فیلڈ ہے جس میں مسٹیک سب سے زیادہ ہوتی ہیں. اچھا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے سر کہ میں تقریباً 7-8 لوگوں سے ہو کے ایک جاب کمپلیٹ ہونی ہے. ایک بندے نے ڈیزائن بنایا. اب میں ایک چھوٹا سا آپ کو پروسیس سمجھاتا ہوں. ایک فلائر آپ کا پرنٹ ہونا ہے. اچھا, ایک ڈیزائن بنایا, ڈیزائن کے بعد ایک آؤٹ پٹ سیٹر ہے. آؤٹ پٹ سیٹر نے اسے کسی پیپر سائز پہ سیٹ کر دیا. اس کے بعد وہ ایک اور سیٹ اپ کے گئی جسے CTP کہتے ہیں, وہ پلیٹوں پہ ٹرانسفر ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ مشین مین کے پاس گیا اور 90% مشین مین کو نہیں پتا میں کیا پرنٹ کر رہا ہوں. اس نے ڈیزائن نہیں دیکھا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے پاس پلیٹیں آ گئی ہیں, اس کو پتا ہے کہ میں نے اس طرح کے پیپر پہ پرنٹ کرنا ہے. اس نے مشین چلا دیا, پہلا کلر پرنٹ کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, چوتھا کیا, پرنٹ کر کے ریڈی ہوا. پھر وہ پوسٹ پریس میں کٹنگ والے کے پاس پہ آپ کے پاس آ گیا. اب اگر آپ کے ڈیزائنر نے کوئی کا کی غلطی کر گئی تو یہ سارے پیسے ضائع ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے ڈیزائنر نے سارا کچھ ٹھیک کیا, بہت زیادہ. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا کہ ہم نے ڈیزائن بنایا, موک اپ 2 لگائے ہوئے تھے. اب CTP نے جب اس کی آؤٹ پٹ بنائی تو ایک موک اپ کے اوپر سے اس کا نام جو ہے, پروڈکٹ کا نام, وہ غائب ہو گیا. اچھا, مطلب وہ مسٹیک ہے, کسی طرح سے بھی ہو گیا, وہ غائب ہو گیا. تو وہ پرنٹ ہو گیا. جب سامنے آیا اس نے کہا کہ یار یہ مسئلہ ہے. تو لیکن چونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہم نے کہا سر کوئی بات نہیں. ہم نے اس کو اٹھایا, اسکرین پرنٹنگ سے وہ نام دوبارہ پرنٹ کر لیا, فکس کر کے اسے دے دیا. اچھا, ہمارا سارا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے بندہ پریشان ہو جاتا ہے, لیکن پھر بندے کو پتا ہوتا ہے. آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو نا کسی پریس پہ جانے پا, تو آپ دیکھے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے بنڈلز لگے ہوتے ہیں سامان کے. آپ کو آئیڈیا ہوگا, یہ بنڈلز وہ نہیں ہوتے کہ وہ سامان انہوں نے بنا کے رکھا ہوا, کیونکہ وہ تو آرڈر پہ بننا ہے. یہ وہ ہوتا ہے جو کام خراب ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی پارٹ ہے اس کا, کاسٹ کا پارٹ. صحیح. تو پراپر نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, یہ بات بڑی اہم ہے پھر کہ کسی اور کے خرچے پہ آپ غلطیاں کر کے سیکھ لیں کسی اور کے سسٹم میں, ایز انٹرن نہیں. بڑا اچھا ہے, بالکل اچھا ہے. جب آپ چند ماہ لگا لیں وہاں پہ, کچھ سمجھ آپ کو آ جائے, پھر آپ اپنا سیٹ اپ لگا لیں. سر دیکھیں نا, یہ ہمارے دل میں خوف ہے نا کہ انٹرنشپ پہ کوئی نہیں رکھے گا. بھائی کسی کو فری میں بندہ مل رہا ہے, کیوں نہیں رکھے گا؟ ٹھیک ہے نا سر. وہ آپ کو سکھائے گا بھی, کام بھی اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ پک کرنے والا ہوتا ہے اتنا آگے جاتا ہے. جو بچہ جو ہے محنت جتنی زیادہ کرتا ہے وہ اپنا سیٹ اپ اتنی جلدی لگا لیتا ہے. بالکل ایسی ہے, کیونکہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں نا اس کے اوپر. پھر آپ اس کو وینڈرز بھی بتاتے ہیں, آپ اس کو سورسز بھی بتاتے ہیں. کیونکہ میں اب اپنے اسٹیشن پہ اویلیبل نہیں ہوں تو وہ بچہ پورا کام سنبھال لے, وہ پورا سنبھالتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا, ایک تو ہے پیپر کی پرنٹنگ, جیسے یہ فلائر ہوتے ہیں یا اس کے جو انویلپ ہوتے ہیں, یا پھر جو پیکج والا مٹیریل سارا ہے, باکسز وغیرہ کچھ بھی, کچھ ایسی بھی چیزیں جیسی بوٹلز ہیں وہ یعنی راؤنڈ شیپ میں بھی پرنٹ کر سکتے ہیں ایسے. اور کیا کیا چیزیں جن کی پرنٹنگ کی پاکستان میں ڈیمانڈ نہیں بن رہی ہو, جو پہلے شاید پرنٹ نہ ہوتا ہو یا اس کی آسانی نہ ملتی ہو, یعنی جہاں مارکیٹ میں کچھ گیپ ہو. اچھا, میں سر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پورے پاکستان میں پرنٹنگ کا گیپ موجود ہے. یعنی آج بھی گیپ ہے؟ سر بالکل ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سر خاص جو بڑے لوگ ہیں سر, جو بڑے کام کرتے ہیں, ان کے پاس یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ چھوٹے کسٹمر کو دیکھ سکیں. چھوٹے کسٹمر کو کوئی بندہ نہیں مل رہا کہ جو بڑے بندے سے کام کروا دے. صحیح, گیپ تو موجود ہے سر. ٹھیک ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ ای کامرس کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو فلائرز چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسٹمائز میری پرنٹنگ کے ساتھ اچھے فلائر بن جائیں. ٹھیک ہے. اگر وہ فلائر آپ نے بنوانے ہیں تو آپ کو ایک اچھا سورس ڈھونڈنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا, فیکٹری والے سے کروانا ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ سر آپ اپنے دفتر میں بیٹھے رہیں, مجھے آپ سائز, میں پہلے آپ کو گائیڈ کروں کہ سر یہ اس سائز میں اویلیبل ہے, اس سائز میں اویلیبل ہے, اور اس کے اندر زپر لگے گا, اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے, یہ PP مٹیریل سے بنتا ہے, اتنے مائکرون کا مٹیریل ہوتا ہے, میں تھوڑا آپ کو ایجوکیٹ کر دوں, آپ کا ٹرسٹ لیول بڑھ جائے گا. آپ کہو کہ یار عثمان آپ بہتر جو سمجھتے ہو مجھے پرنٹ کروا دو, میں پرنٹ کروا کے آپ کے گھر لا کے آپ کو دے دوں, تو وہ آپ کہیں گے یار بڑا اچھا ہے, میرا کام بڑا اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پہ گیپ کہاں پہ ہے؟ گیپ اس طرح سے ہے کہ جن کو نالج ہے وہ دگنے داموں بیچ رہے ہیں, اور باقی سارے جو ہے وہ نالج حاصل نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھیں کیوں؟ کیونکہ سر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو سب سے بیکورڈ علاقہ ہے نا سر, وہاں پہ ایک اسکول ہے, اس اسکول کو نوٹ بکس کی ضرورت ہے. کس کی؟ نوٹ بکس کی ضرورت ہے. اچھا, نوٹ بکس, یس یس. وہاں پہ ایک بندہ ہے جو کہ اس کی لانڈری کی دکان ہے, اس کو اپنے لانڈری کے شاپ پر چاہیے. وہاں پہ مطلب جہاں پہ بنی نو انسان ہے وہاں پہ پرنٹنگ کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں مل رہی تو اس کو جو مل رہا ہے وہ استعمال کیے. اس کو اویئرنیس نہیں ہے.
جتنی اویئرنیس آئے گی کہ یار یہ زیادہ چیزیں اور میں آسانی سے بنوا سکتا ہوں, اتنا زیادہ کام ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بات یہ ہے کہ جیسے روٹی انسان کھاتا ہے نا, اس کی ضرورتیں تو کافی ہیں جی. تو پہلے کہتے تھے روٹی بڑی اہم ہے, ہاں جی. لیکن اب نا 70-80% جو روٹی والی آئٹمیں باہر سے ملتی ہیں نا, یہ پرنٹڈ کسی پیکج کے اندر پیک ہو کے آتی ہیں, تو اس کی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہوگی. بالکل. ہم لوگ نا پہلے فلائی کہیں سے پرنٹ کروائے تو بڑا مسئلہ آ گیا کہ فلائر کے کلر نہیں میچ کرتے. بالکل صحیح. اچھا یہ بڑا مسئلہ آتا ہے. اگر رائٹ پرسن آپ کے ایگزیکٹ برانڈ کے کلرز کو پرنٹ کر سکے نا, تو یہی کوالٹی ہے اصل میں, کہ وہ چاہے گا پھر آپ کام کرتے رہیں. دیٹ مینس کہ جو لوگ بھی سیکھیں وہ ایسی چند ایک اور بھی چیزیں سیکھ لیں باریکیاں, کہ کسی برانڈ کو کیا چاہیے, میں وہ کیسے دوں. بالکل صحیح. پھر اگلا مسئلہ یہ آتا ہے جس میں ہر پیج پہ کہیں کلر کی ویریشن ہے, ہلکے ہلکے انداز سے فرق آتا جا رہا ہے, اور پتہ نہیں کہیں تھوڑا سا گرین آتا ہے. بالکل صحیح. بالکل نیٹ قسم کی پرنٹنگ نہیں تھی. تو ہم نے پھر کہیں اور وینڈر ڈھونڈا, اس کے سیمپلز چیک کیے, پھر اس سے کام کروایا. ایک اور چیز ہے جس کے متعلقہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے ہم لوگ کاسمیٹکس شروع کریں, اگر ہم لوگ بہت ہی ہائی کوالٹی قسم کا لگژری برانڈ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو جو مارکیٹ میں دستیاب ٹیوبز اور پیکنگ مٹیریلز اور پرنٹنگ ساری ہوتی ہے, ان سے ہٹ کے بھی کچھ موجود ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب میں 2-3 کویشچن ہیں الگ الگ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا جو مسئلہ ہے کلرز والا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ سر سب سے اہم بات کیا ہے کہ ہمارا جو گرافک ڈیزائنر ہے, اس گرافک ڈیزائنر کو بتایا نہیں گیا کہ جب اس نے پرنٹنگ میں جانا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. آپ اگر ڈیزائننگ کو سمجھے تو جتنی بھی ڈیزائننگ ہم کر رہے ہیں وہ ہم RGB کلرز میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ پرنٹ ہونے پہ گیا ہے تو وہ CMYK کے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے, اگر تو کوئی بندہ سمجھدار ہے اور آپ بڑے اسٹرکٹ ہیں اپنے کلرز میں, تو ہمارے پاس پرنٹنگ میں کیا آپشن ہوتا ہے کہ جس بندہ فوکس ہوتا ہے جس کلر پہ, اس کلر کو ہم کلر سے مکس کر کے نہیں بناتے. یہ بڑی ایک باریک سی بات ہے. پرنٹنگ میں سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنے کلر پرنٹ ہوتے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. پرنٹنگ میں جتنے بھی کلرز ہیں وہ CMYK سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ از سیان, میجنٹا, یلو, بلیک. جس طرح کہ آپ کی اسکرین پہ جتنے کلرز ہیں وہ RGB سے مل کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکرین پہ جتنے کلرز آپ کو نظر آتے ہیں ریڈ, گرین, بلو سے مل کے بنتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈارک بلو کلر بنانا ہے, اس میں 100% سیان ہوگا اور 100% میجنٹا ہوگا, یہ ڈارک بلو بن جائے گا. آپ کی اگر میں نے تصویر پرنٹ کرنی ہے, اس کو کہتے ہیں ہاف ٹون. جو ہمارا پروسیس ہے CTP کا, وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے ڈیزائن کو, جو کہ آپ کا فل کلر کا ڈیزائن ہے, اس کو CMYK میں کنورٹ کر دیتا ہے, 4 علیحدہ سے. ٹھیک ہے. اب وہ جو مشین مین ہے جس کو میں نے کہا کہ نہیں پتا اور وہ ایکوریٹ پرنٹ کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے کہ اس نے C والی پلیٹ اٹھائی ہے اور سیان انک ڈال دی ہے مشین میں. ٹھیک ہے. پیپر پہ سیان پرنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے میجنٹا ڈال دی ہے, اس کے بعد اس نے یلو ڈال دی ہے, اس کے بعد اس نے بلیک ڈال دی, اور اسی پیپر کو 4 دفعہ پرنٹ کر لیا, اور آپ کے ایکوریٹ کلر بن کے. اچھا آپ دیکھیں یہ پرسنٹیجز ہیں. اب وہ پروسیس میں پرسنٹیجز چینج ہو گئی, یا انک چلاتے وقت ویریشن کا کام کیسے آ کے وہ چلا رہا تھا, ہمارے گرمی بہت زیادہ ہے, اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ کی جو مشین ہے وہ ایئر کنڈیشن ٹمپریچر کنٹرول ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. اب وہ ہم مینول طریقے سے کر رہے ہیں, چونکہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے چل رہی ہے. پانی زیادہ چل گیا ہے تو کلر پتلا ہو گیا ہے, کلر لائٹ ہو گیا, پانی کم چل گیا تو کلر گہرا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا بڑا آسان سا حل کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے جو میرا بلو چاہیے, یہ کوڈ ہے اس کا, یہ اس کا فزیکل سیمپل ہے, مجھے یہ کلر چاہیے. اچھا میں اگر اچھا پرنٹر ہوں گا تو میں کیا کروں گا, تھوڑی سی آپ کی کاسٹ بڑھے گی, میں آپ کو 4 کلر میں لے جاؤں گا جو آپ کے امیجز ہیں, اور جو آپ کا لوگو کا کلر ہے اس کو ایک سیپریٹ کلر بنا دوں گا. اچھا اس کو کہتے ہیں اسپیشل کلر. ٹھیک ہے. اب وہ 5واں کلر بن گیا, میرا 4 کلر پہ جاب پروسیس ہو گیا. 5واں کلر کیا ہے, اس کے اوپر صرف لوگو لگنا ہے. اس لوگو کو میں نے جو آپ کا فزیکل سیمپل ہے اس کے ساتھ میچ کر کے ایک کلر بنایا. اب وہ 2-3 کلر سے مکس ہو کے نہیں بن رہا تو ویریشن نہیں آئے گی. فزیکل سیمپل موجود ہے, وہ بالکل ایگزیکٹ سیم بن جائے گا. تو یہ اس میں کیا ہے کہ یہ جو ڈیزائنر ہے یا جو آؤٹ پٹ سیٹر ہے, اس نے اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یار اس کلر کو میں نے ایز اے اسپیشل کلر لینا ہے, یا ایز اے اسپاٹ یا اسپیشل کلر اسے کہتے ہیں, یا نہیں لینا. اس سے آپ کے یہ پرابلم حل ہوتے ہیں.
اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں نے کیوں ایکسپلین کیا کہ بہت سارے ڈیزائنر یا لوگ سن رہے ہوں گے یا بہت سارے وہ لوگ سن رہے ہیں جنہیں پرنٹنگ کی ضرورت ہے, انہیں بھی میرے لیکچرز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں بہت ساری ان باتوں کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا, یہ تو آگے آپ کے کلر کی بات. دوسرے آپ نے بات کی کہ مختلف طرح کی مٹیریل کیسے, یس پیکنگ کے مٹیریل کوئی بہت لگژری. اچھا چلے اس کے بعد پھر میں ایک کوشچن یہ ہے کہ پرنٹنگ کی ٹائپ کون سی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا. آپ فار ایگزامپل سر آپ کوئی برانڈ شروع کر رہے ہیں اور اس برانڈ کا آپ نے لیبل بنانا ہے, ٹھیک ہے, اس کا فیس واش کی ٹیوب بنانی ہے. میں آپ سے یہ کہوں کہ سر آپ فیس واش کی ٹیوب کے اوپر جو ایلو ویرا کا امیج دکھائیں گے وہ ایلو ویرا کا امیج اس طرح امبوز ہوا ہوگا کہ وہ ایسے لگا کہ ایلو ویرا پڑا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ میں سر گیا دبئی میں ایکسپو میں, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ اسٹرابری کے لیبل ایک کمپنی ترکی کی ایک کمپنی تھی وہ بنا رہی تھی. اچھا ان کے وہ جو وہاں پہ اسٹال میں لوگ بیٹھے, میں نے کہا سر وٹ از یور MOQ, اس نے کہا ون لیبل. اچھا انہوں نے کہا جو بندہ آتا ہے میں اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے پروڈکٹ کی میٹیریل کے اوپر محنت کرنی ہے, اس کے اوپر ٹیوب کیسے لگنی ہے اس کے اوپر محنت کرنی ہے, اسی طرح اس کے اوپر پرنٹنگ کیسے ہونی ہے اس کے اوپر محنت کرنی ہے. اگر آپ پروڈکٹ کے بارے میں کانشیس ہیں, اگر آپ ٹیوب بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ABL ٹیوب کیا ہوتی ہے, PBL ٹیوب کیا ہوتی ہے, PE ٹیوب کیا ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح سے میں اس کو امپروو کر سکتا ہوں. اچھا اب دیکھیں کہ ڈیجیٹلائزیشن نے آسانی کیسے پیدا کرتی کہ ابھی کچھ دن پہلے شاہد جویہ صاحب ہمارے علاقے سے دوست ہیں, ان کا فون آیا کہ عثمان بھائی یار وہ فیس واش کی ٹیوبس بنانی ہے اور بڑی اچھی کوالٹی میں بنانی ہے, کیا حال ہے, اور کوانٹٹی بھی بہت تھوڑی سی چاہیے. میں نے کہا سر PE پلین ٹیوبس لیں, پلین PE ٹیوبس لیں ان پرنٹڈ, ٹھیک ہے, وائڈلی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر سر UV DTF اسٹیکر پرنٹ کروائیں. UV یا DTF اسٹیکر کیا ہے کہ وہ پرنٹ اسٹیکر آپ پیل آف کرتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ اسٹیکر ہوتا ہے, اس کو لگا دیتے ہیں کسی سرفیس سے, اس کے بعد وہ اوپر سے بھی پیل آف ہو جاتا ہے, آپ کا ان کا امپریشن رہ جاتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور وہ امبوز ہوا نظر آتا ہے. اور میں نے کہا جی آپ چاہے 10 ٹیوبیں بنا لیں. اچھا ٹھیک ہے, اب اس بات کا اگر نالج اویلیبل ہو اس بندے کو جس نے پرنٹنگ کروانی ہے تو اس کے لیے کتنی آسانی ہے. ادروائز تو اس کو وہ بچائے گا, وہ کہے گا بھائی 10,000 ٹیوبس بنیں گی. اور پاکستان میں ابھی تک PE ٹیوبس کے اوپر, PE ٹیوب کی بات کر رہا ہوں, ABL PBL 2 الگ کیٹیگری, PE ٹیوب کے اوپر آپ کی جو ہاف ٹون پرنٹنگ ہے, مطلب تصویر اس کے اوپر پرنٹ نہیں ہوتی. اچھا تصویر پرنٹنگ ہوگی, نہیں باقی ہوتی, سب کچھ باقی سب کچھ کیونکہ اس کی لمیٹیشن ہے پرنٹنگ. ٹھیک ہے, تو آپ وہ تصویر DTF سے پرنٹ کروائیں, لگوا لیں اس کو, بہترین کام. تو اس کے لیے ایکچولی آپ چونکہ ہم باقی ساری چیزوں پہ کام کر لیتے ہیں اور اس کو پرنٹر پہ چھوڑ دیتے ہیں, اب پرنٹر کا نالج ہی اتنا نہیں ہے تو وہ آپ کو گائیڈ ہی نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے نا, آپ نے کاسمیٹک کا برانڈ شروع کرنا ہے, آپ نے سارے پروٹوکول سیٹ کرنے ہیں نا. آپ نے کہنا ہے کہ میں مٹیریل بھی اچھے سے اچھا لوں, اس میں کوئی ایسا مٹیریل نہ ہو کہ جو اسکن کے لیے ہیزرڈس ہو, یہ ساری چیزوں کو میٹ کرنا ہے. تو پھر آپ نے اس کی پیکیجنگ کے اوپر اور جتنے محنت آپ نے ڈیزائن پہ کی ہے وہ ڈیزائن اتنا اچھا پرنٹ ہو کے آ جائے, اس کے اوپر بھی محنت کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر آپ کو خود ایجوکیٹ ہونا پڑے گا. بالکل. اچھا اگر فرض کیا کوئی شخص مشین ایسی لگا لے پرنٹنگ والی اور اس کے پاس نالج بھی اکٹھا ہو چکا ہو, چاہے وہ کہیں سے انٹرنشپ کرے, چاہے وہ نیٹ سے کہیں نالج لے, جتنا اس سے ممکن ہے بالکل مشین لگا لے. میں نے نا ایک بار کسی دوست سے بات کی تو اس نے مجھے کہا یار ایسے کی مشین لگانی چاہیے تو فلاں ٹائپ کی مارکیٹ میں لگاؤ, وہاں پہ نا گاہک کی آمد و رفت ہوتی ہے. بالکل درست ہے. اب اگر ایسی کی مشینیں لگائیں تو کن کن چیزوں کو خیال کریں تاکہ گاہک کی آمد و رفت بھی کہیں بڑھے, یا پھر گاہک کو خود کیسے اپروچ کریں, کس طرح کے لوگوں کو اپروچ کریں, کیا ان سے کہیں بالکل صحیح تاکہ کام ملے. بالکل صحیح. سب سے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جو ٹیکنیکل یا پرانا طریقہ یہ ہے کہ ہر شہر میں ایک پرنٹنگ مارکیٹ موجود ہوتی ہے, جس طرح باقی بہت ساری میں آپ کو بک شاپس ایک ہی جگہ پہ ملیں گی, آپ کو باقی گوشت کی دکانیں بھی ایک ہی جگہ پہ, اسی طرح پرنٹنگ کی مارکیٹ کو بے شار جگہ پہ موجود ہوتی ہے. وہاں پہ لگائیں گے تو کسٹمر کا چونکہ وہاں پہ فٹ فال ہے, لوگ آ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی زیادہ چانسز ہے کہ لوگ آپ کو زیادہ کر لیں گے. لیکن یہ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے آج کے دور میں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے, باقی چیزوں کا. اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کیوں بیٹھا ہوں؟ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے. یس ٹھیک ہو گیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکچولی صرف کنیکٹ کرنا ہے اپنی رائٹ آڈینس کے ساتھ. آپ نے جس طرح کی مشین لگا لی ہے اس مشین کے کام کرنے کی ویڈیوز ڈیلی بنائیں,
ٹھیک ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن بنائیں, کون کون سی پروڈکٹس آپ بنا کے دے رہے ہیں, کون کون کی سروسز بنا کے دے رہے ہیں, یہ ساری ویڈیوز بنا کے اپنے سوشل ہینڈلس پہ لگانا شروع کر دیں. پراپر ایس ای او کر لیں. لوکل اپنی گوگل مائی بزنس آپ کو پتہ ہے, لوکل ایس ای او کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ, کیونکہ مجھے آپ یقین مانیں کہ ہفتے میں یا مہینے میں آپ کہہ لیں کہ 40 سے 50 آرڈر گوگل مائی بزنس سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے پراپر لسٹ کیا ہوا ہے. وہاڑی میں کوئی بندہ سرچ کرتا ہے کہ میں نے بینر پرنٹ کرنا ہے, میرے آفس کا نام آ جاتا ہے, مجھے کال کر دیتا ہے, میں اس کو کہتا ہوں بھائی یہ کام پرنٹ کروا دو. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا زبردست لوکل ایس ای او کے لیے آپ کو سمجھتا ہے کہ بڑا زبردست. اس پہ اپنے پروڈکٹس لسٹ کرتے ہیں, اپنی سروسز ڈالتے ہیں, وہ بڑا آپ کے لیے بڑا بینیفیشیل ہے. پھر کیا ہے کہ مطلب ایڈورٹائزنگ اٹ سیلف ایک فیلڈ ہے, اور وہ پرنٹرز ہی کر رہے ہیں جیسے پینافلیکس والے ہیں. تو وہ خود لوگوں کے لیے جس طرح بڑے بڑے ہورڈنگز لگا رہے ہوتے ہیں, اپنے ہورڈنگ لگائیں. لوگوں کے لیے جس طرح فلائر پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے فلائر. جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی کا پہلا کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے لیے کلائنٹ ڈھونڈے. اپنے لیے ڈھونڈ دے گا تو لوگوں کے لیے بھی ڈھونڈ دے گا. تو اگر وہ دیکھیں نا, ریئل ٹائم ایگزامپل ہوگی, وہ کہے گا کہ سر یہ میں نے فلائر پرنٹ کیے ہیں, اس کو پتہ بھی چل جائے گا یہ میں نے 3000 پرنٹ کیے تھے, اخبار میں ڈسٹریبیوٹ کروائے ہیں, اور اتنے لوگ اس فلائر کو دیکھ کے آئے ہیں. تو اگر آپ اپنے بزنس سے ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے اوپر یہ بھی کام کریں. تو وہ مطلب جتنے مینس ہیں آپ کو ایڈورٹائزنگ کے, وہ سارے اڈاپٹ کرنے پڑیں گے اس ایک مشین کو, اس سروس کو لوگوں. اور اس میں ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ پوری دنیا, مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف کرنا ہے. پوری دنیا میں ایک ریٹ ہوتا ہے, ایک کسٹمر ریٹ ہوتا ہے, اور ایک وینڈر ریٹ ہوتا ہے, یا مڈل مین کا ریٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ دونوں ریٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کریں کہ اگر آپ نے ایک مشین لگائی ہوئی ہے, اس میں آپ کی کاسٹ ٹو کاسٹ کے حساب سے, وہ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے کیا ریٹ ہوگا, اور اس میں کسٹمر کا ریٹ یا اینڈ کنزیومر کا ریٹ یہ ہے, ریٹیلر کا ریٹ یہ ہے, تاکہ ریٹیلر بھی آپ کے ساتھ جڑے اور آپ کی پروڈکشن زیادہ سے زیادہ ہو سکے. بالکل صحیح ہے. ایک مشین ہوتی ہے جس سے وہ پرنٹ کرتے ہیں وال پیپرز وغیرہ. جی جی. اور پورا دیوار پہ لگا سکتے ہیں آپ. جی سر. یہ مشین کون سی ہوتی ہے, یہ اسے کیا کہتے ہیں, جو یہ شیشے کے پورا کلر والی پرنٹ ہوتی ہے نا بڑی, کیا کہتے ہیں اس کا اشفاق بھائی؟ ڈیکیلز کہتے ہیں آپ, یا آپ ون وے ویژن کہتے ہیں, ونائلز کہتے ہیں. ونائلز ہی کہتے ہیں جو آپ کے شیشے کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں. اچھا, بڑی ہائی کوالٹی پرنٹ ہوتی ہے. جی بالکل صحیح. یہ کون سی مشین ہوتی ہے پرنٹ کرنے والی؟ اچھا, اب کیا ہے کہ سر یہ وہی پینافلیکس مشینیں ہوتی ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ ریزولیشن کا فرق ہے. جو آپ کی بڑے لیول میں مشینیں پرنٹ کرنے والی ہیں, جس کو میں نے 512 یا آپ کو ہیڈ کا نام دیا, ان کا جو ڈاٹ کا سائز ہوتا ہے پی ایل پیکولیٹر سے کہتے ہیں, وہ ہوتی ہے, اس کی موٹائی ہوتی ہے 30 پی ایل کا اس کا سائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو انڈور پرنٹنگ کرنے کے لیے مشینیں ہوتی ہیں, ان کا پی ایل کا سائز ہوتا ہے 2.5 یا 3, جو آپ کے کلر پرنٹر کی ریزولیشن ہوتی ہے. تو آپ کو ایکچولی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کسٹمر کی ڈیمانڈ اسے ہائی ریزولیشن کی ہے, تو میں کسی ایسی مشین سے, میرے پاس ایون نہیں ہے تو میں تھرڈ پارٹی سے کروا لوں جس کی ریزولیشن زیادہ اچھی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کے انڈور وال پیپر کے اوپر لگنے کے لیے بہترین ہے. وال ڈیکیلز بڑے بنتے ہیں, وہ بھی اسی طرح ڈیجیٹل پرنٹ ہوتے ہیں, یو وی میں پرنٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے. مطلب وہ آپ کو ایکچولی اس کے پروسیس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے پرنٹ ہیڈ سے پرنٹ ہوگا. صحیح. مشین وہی ہے لیکن ریزولیشن کا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ جتنا باریک نکالے گی اتنا اچھا ریزولیشن ہوگا. اور جو رول اس میں ڈالتے ہیں وہ رول کون سا ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں بھی بڑے سارے مٹیریل ہیں. جو فلیکس بینر جسے عام طور پہ پینافلیکس کہتے ہیں, یہ بیسیکلی پی وی سی فلیکس بینر ہوتا ہے. پی وی سی بینر کے اوپر اب کیا ہے کہ ایک پلین مٹیریل ہے جس کو 240 گرام کہتے ہیں. اس سے تھوڑا سا اچھا 260 ہے, پھر 280 ہے, اور یہ 600 گرام تک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں گلاسی فنش کے ساتھ بھی ہے, میٹ فنش کے ساتھ بھی ہے. ونائل جو ہے, جو سیلف اڈیسو ہے, وہ بھی ہے. اب ونائل میں بہت ساری کوالٹیز ہیں, میٹ ونائل ہے, شائن والی ونائل ہے, ٹرانسپیرنٹ ونائل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ون وے ویژن ہے. ون وے ویژن کیا ہوتا ہے کہ آپ اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو باہر نظر آتا ہے, ڈاٹڈ میڈیا ہوتا ہے. ساٹن ہے. مطلب اس طرح کے یہ سارے میڈیا, وہ جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو جو کمپنیز میڈیا پرووائڈ کرتی ہیں انہوں نے اپنی پوری کیٹلاگ بنائی ہوتی ہے. صحیح. اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. مطلب پچھلے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک میڈیا دیکھا تھا, وہ بلیک آؤٹ اسے کہتے ہیں, بلیک آؤٹ کہتے ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلیکس لگی ہوتی ہے, پیچھے سے سورج پڑے تو وہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ انہوں نے میڈیا ایسا بنایا کہ اس کے پیچھے بلیک کلر پرنٹ کیا ہوا ہے آپ. اچھا. تاکہ وہ پیچھے سے اگر لائٹ پڑے بھی تو آپ کا جو اوپر پڑنے والا ٹیکسٹ ہے وہ پراپر پڑھی جا سکے. صحیح. ملٹیپل آپشنز اویلیبل ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو نالج لینا پڑے گا. ریلیونٹ مارکیٹ میں جانا پڑے گا, ریلیونٹ ایکسپو کو وزٹ کرنا پڑے گا, ریلیونٹ لوگوں سے ملنا پڑے گا, ریلیونٹ لوگوں کا کنٹینٹ دیکھنا پڑے گا. وہ آپ کا جو الگورتھم ہے آپ کا تو کام ہی یہی ہے. اس طرح کا دیکھنا شروع کر دیں گے. وہ مجھے اب پرنٹنگ کے لیے کچھ کام تو نہیں کرنا پڑتا, وہ مجھے خود ہی سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ بتا دو بھائی لوگوں کو.
ایک اور پرنٹنگ مشین ہوتی ہے جو میں نے دیکھی تھی، کمپیوٹرائز پرنٹنگ مشین، جس میں پورے پورے کپڑے کے تھان آتے ہیں اور یہ پرنٹ ہوتے ہیں، جیسے خواتین کے کپڑے جو ڈیجیٹل پرنٹ پہ آتے ہیں نا. بالکل صحیح. یہ خواتین کے جو کپڑے کے ڈیزائن ہیں بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، ویسے شاید یہ بڑا مشکل ہوتا ہو، لیکن ڈیجیٹل پرنٹ مجھے لگا کہ کافی اچھا ہوگا. بالکل ایسے ہی. یہ مشین کتنے کی آتی ہے اور کتنا اس کا کام ہے؟ یہ سر میرا خیال ہے کہ 60-70 لاکھ سے 1.5 کروڑ 2 کروڑ تک کی آتی ہے، لیکن ٹیکسٹائل پرنٹنگ سے کمپیریٹیولی بہت سستی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کے ایم او کیوز نہیں ہیں. ٹیکسٹائل پرنٹنگ میں کیا ہوتا تھا کہ آپ نے ایک پہلے ڈیزائن بنانا ہے، اس ڈیزائن کو ویٹ کروانا ہے، پھر ایک ہی گو میں اس کے بہت سارے میٹر پرنٹ کرنے ہیں. ڈیجیٹل پرنٹ میں کیا ہے کہ آپ نے اس ڈیزائن کو جو ہے اس کا بھی ایک پروسیس ہے پورا، یو وی سے پرنٹ ہوتے ہیں وہ، اور اسپیشلائز انکس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آگے کیورنگ یونٹ لگا ہوتا ہے، اور فیصل آباد میں بہت سارے لگے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے کہ سبلیمیشن میں بہت سارے آپشن آ گئے ہیں کہ آپ کے بہت سارے کپڑے ایسے ہیں جو کہ سبلیمیشن سے لوگ ٹرانسفر کر کے بھی ڈیجیٹل بنا رہے ہیں. اچھا. وہ اس سے بھی سستا سیٹ اپ ہے، اس کے اوپر اس کا بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کینوس ہوتا ہے، کینوس کے اوپر آپ یو وی پرنٹ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. اب وہ جو ایک پینٹر ایک ڈیزائن بنا رہا تھا، وہ ڈیجیٹل ڈیزائن ڈیجیٹل گرافک پیڈ پہ بنائے اور اس پہ ملٹیپل پرنٹس نکال کے کینوس پہ بنا کے بھیجے. بالکل صحیح ہے. ہاں جی. یعنی کتنی جان سکون میں کر دی ہے اس نے، کمپیوٹر نے اسپیشلی نا. جی. پلس اس میں لیزر اور یو وی اور ایسی کئی جو چیزیں آئی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. کہ پہلے نا سب سے پہلے تو یہ تھا تنا بنا بنتے ایسے تھے کہ اس میں ڈیزائن بنے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. پھر انکس آ گئیں. پھر اس میں بڑی لمیٹیشن تھی، ہر کپڑے کے حساب سے انک بنتی ہے. پھر وہ ایک اسپیشل ایک بندہ ہوتا تھا جو کہ اس کو ویٹ کرتا تھا کہ بھائی اب یہ اوکے ہے ڈیزائن، اور اس کے بعد پھر وہ پرنٹ ہوتا تھا سارا، اور ہزاروں میٹر پرنٹ کرنا پڑتا تھا. مجھے کچھ پتا چلا اس کا کہ یہ کلر ماسٹر ہوتے تھے نا. یہ ایگزیکٹلی کلر ماسٹر ہی کہتے تھے انہیں. یہ کلر ماسٹر جو ہے ان کی سیلری اچھی خاصی ہوتی ہے، وہ ان کی جاب بڑی اچھی خاصی ہوتی ہے کہ کلر اس کو میچ کرنا ہے، کلر بنا کے دینا ہے ان کو. بالکل ایسے ہی. لیکن کمپیوٹر نے یہ کام کافی آسان کر دیا. آسان کر دیا سر. بہت سارے مطلب فیشن برانڈ شروع کرنے بڑے آسان کر دیے. آپ اپنی مرضی کی چیزیں بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اس پہ. چاہے آپ پرنٹ کریں آپ کمپیوٹر سے حلوہ. بالکل ایسے ہی. آپ کو یاد ہے اب وہ کیا تھا، اب وہ اتنا آسان کام ہے، وہ سبلیمیشن سے ہو سکتے ہیں. مطلب ابھی آج کل وہ بڑا ٹرینڈ ہے دوپٹوں کے اوپر شادیوں میں یا دوسرا، وہ سبلیمیشن سے بڑے اچھے ہو سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ اب کیا، چونکہ ہمارے بچے بھی بڑے ٹیلنٹڈ آ رہے ہیں، تو وہ بڑی نئی نئی چیزیں، نئے نئے تجربے کر رہے ہیں، نئے نئے آرٹس جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور بڑا نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں. اور وہ دنیا میں جائیں گے، آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے، کیونکہ اب 2-3 انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں جو کہ اس کو بڑا سیریس ہو کے اس کے اوپر ڈگری دے رہے ہیں، اور وہ اس کی پریکٹیکل کرواتے ہیں. مختلف بچے اپروچ کرتے ہیں کہ سر یہ پرنٹنگ کروانی ہے، بتا دیں. تو وہ بڑا اچھا اسٹف آنے والا ہے. مطلب میں آپ کو یہ نیوز دے رہا ہوں کہ پاکستان سے بچے بڑی نئی نئی چیزیں فیشن انڈسٹری میں لانچ کرنے والے ہیں. زبردست زبردست. اچھا، کچھ نا پیکنگ والے مٹیریل دیکھیں ایسے، ان کی بھی مشینیں کچھ ہوتی ہوں گی جو کٹنگ بھی شاید ایسے کرتی ہیں، میں بھی لیزر سے یا کچھ ایسے، جن کے باکس کو ایسے پیک کر کے نا وہ تھوڑا سا ایسے کھینچتے ہیں. تو اس کے بعد کیا اس میں ہوتا ہے، چیزوں کو رکھ دیں گے تو چیزوں کو چوٹ نہیں پہنچتی. بالکل ایسے. وہ گتے کے اندر ہی کچھ ایسی کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیزر سے یا کچھ ایسے. وہ سر کرافٹ پیپر ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں پہلے کیا ہوتا تھا، عام ٹرینڈ کیا ہے کہ آپ کو کرافٹ پیپر سے ایک نالی بنتی، کیروگیشن اسے کہتے ہیں، جس سے ہمارے کاٹن بنتے ہیں. ٹھیک ہے. کاٹن کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ضرب لگے تو وہ چیز ہماری آپ کی محفوظ رہے. اسی کو ڈیجیٹلائز کیسے کیا کہ کرافٹ پیپر سے اوپر وہ ایک شریڈنگ مشین ہوتی ہے، اس سے وہ مختلف طرح کے ڈیزائن بنا دیتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کو اس کے اندر موو کر کے رکھ دیتے ہیں. صحیح. وہ بڑا سستا سا چھوٹا سا گیجٹ، آپ ریسرچ کریں تو اتنا کو بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے. یہاں پہ بناتے ہیں لوگ ایسے، آبویسلی کر رہے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو نا یہاں سے آپ کو بہت سارا بنایا مٹیریل مل جاتا ہے، اس طرح کی کیروبیشن مل جاتی ہے جس سے آپ رول کر کے اس کو آپ اپنی چیزوں کو بیچ دیتے ہیں. صحیح صحیح. وہ کوئی مطلب وہ مارکیٹ سے بڑا کامنلی اویلیبل ہے، اور پاکستان میں یہ چیزیں بڑی سستی اویلیبل ہیں. اچھا عثمان بھائی، پرنٹنگ کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں، اور اس کو کوئی بندہ پرنٹ کروانے والا کیسے سمجھے اور پرنٹ کرنے والا کیسے سمجھے، دونوں ہی پارٹیز کے لیے کتنی ریلیونٹ ہیں؟ یہ سر تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا، آپ کو پورا ایکسپلین کر دوں گا. پرنٹنگ کی اس وقت میں نے جو کیٹیگرائز کی ہوئی ہیں ویسے موسٹلی بھی یہ ہیں، لیکن کچھ اس کو آپ مزید بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ڈیجیٹل پرنٹنگ ہے جو آج کل سب سے ان ہے. ڈیجیٹل پرنٹنگ آپ کے آفس سے شروع ہو جاتی ہے، جس میں آپ کا لیزر پرنٹر ہے، آپ کا کلر لیزر پرنٹر ہے، انک جیٹ پرنٹر ہے، اور اسی کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے جو پینافلیکس پرنٹرز ہیں وہ بھی انک جیٹ پرنٹرز ہی ہیں، بیسکلی وہ لارج فارمیٹ ہیں. اور اسی کی انکس کی ٹائپس کو چینج کرتے ہوئے یو وی پرنٹرز ہیں، سبلیمیشن پرنٹرز ہیں، بلیزر کے پرنٹرز ہیں. یہ ساری کیٹیگری ڈیجیٹل میں ہے. ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر وہ پرنٹر
جس میں آپ نے اپنے امیج کو اپنے جو آپ کا سٹف ہے اس کے اوپر ٹرانسفر کرنے کے لیے درمیان میں کوئی میڈیم نہیں ہے, وہ ساری ڈیجیٹل ہے. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل کا مزہ کیا ہے کہ کمپیوٹر پہ ڈیزائن بنایا, ڈیجیٹل پرنٹ ہو گیا, ڈیٹ سیٹ, چاہے ایک پرنٹ کر لیں, ایک پرنٹ جتنا مرضی, کیونکہ وہ ڈیجیٹل ہے نا. اچھا, یہ ابھی متعارف ہوا ہے پچھلی چند دہائیوں سے. اس سے پہلے کیا تھا کہ جتنے بھی پرنٹ جس کو لیٹر پریس ہم کہتے تھے, لینو ٹائپوگرافی, اس طرح سے بہت سارے تھے. وہ کیا تھا کہ آپ کو بیسکلی جو چیز پرنٹ کرنی ہوتی تھی اس کے لیے ایک مولڈ بنانا پڑتا ہے, اس مولڈ سے پھر وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب میں آپ کو 4-5 کیٹیگریز بتا دوں گا اور اس میں پروڈکٹس کون کون سی بنتی ہے وہ بتا دوں گا. عام پبلک کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. تو ڈیجیٹل تو وہ ہو گیا جس کے اوپر وہ ساری ڈیجیٹل چیزیں ہیں. فائدہ کیا ہے کہ لو ایم او کیو ہے لیکن کاسٹ زیادہ ہے اور ٹائم بھی آسانی جلدی سے مل جاتا ہے. اس کے بعد دوسری جو ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں آف سیٹ پرنٹنگ. آف سیٹ میں بڑی وائڈ رینج ہے, لیکن آف سیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو امیج ہوتا ہے وہ ایلومینیم کی پلیٹ پہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. یہ پرانے وقتوں میں لوگ خود ہاتھ سے ٹریسنگ پیپر پہ لکھتے تھے, پھر کمپیوٹر سے آئے, پھر پازیٹیو جس طرح نیگیٹو بنتے تھے پھر پازیٹیو بنتے تھے. لیکن آج کیا ہے کہ ڈائریکٹ کمپیوٹر سے ڈیزائن پلیٹ پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آپ کا ڈیزائن پلیٹ پہ ٹرانسفر ہونا ہے, پھر اس نے مشین پہ لگنا ہے اور اس ایلومینیم کی پلیٹ نے بلینکٹ کے ساتھ لگ کے امیج آپ کا ٹرانسفر کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آف سیٹ ہے. آپ کی جتنی اسٹیشنری آئٹم ہے, آپ کی جتنی باکس پیکیجنگ ہے, آپ کے فلائرز ہیں, آپ کی آفس کی اسٹیشنری ہے, جس کو عام طور پہ پرنٹنگ پریس کہتے ہیں, وہ سارا کام وہ سارا آف سیٹ سے ہونا ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اب یہ 2 ٹائپس کے بارے میں موسٹلی لوگوں کو پتہ ہے. اس کے اگلے والی ٹائپس ہیں اس کے بارے میں بہت کم نالج ہے. تیسری جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریویئر پرنٹنگ. گریویئر GRAVUR گریویئر پرنٹنگ. ایکچولی پورا لفظ ہے روٹو گریویئر پرنٹنگ. آپ کی جتنی فلیکسیبل پیکیجنگ ہے وہ وہاں سے بنتی ہے. اب فلیکسیبل پیکیجنگ کیا ہے کہ ہر وہ پیکیجنگ جو کہ ہارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جتنی طرح کے شاپنگ بیگ ہو گئے, آپ کے جتنی طرح کے سلانٹی کے پاؤچز ہیں, آپ کے جتنی طرح کے سپراؤٹ پاؤچز کیا ہیں کہ اس کے اوپر ڈھکن لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیچپ والے پاؤچز ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمام جو فوڈ انڈسٹری ہے یہ ساری گریویئر پہ بننی ہے. گریویئر کی کیا لمیٹیشن ہے کہ آپ کا ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن کے سلنڈر بنے گے. اس پہ پلیٹ بنی تھی, اس کے سلنڈر بنے گے. جتنے کلر کا ڈیزائن ہے اتنے کلر کے ڈیزائن بن گئے, لیکن ان کے MOQs ہائی ہیں. 500 کلو 600 کلو بنے گا, لیکن بہت لمبی ہے. لیکن آپ کی شیلف لائف بہت اچھی ہے. آپ کی پیکیجنگ کے لیے اس نے فلیکسو نے جانا ہے, اور سوری گریویئر نے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. گریویئر میں یہ ساری بنے گی چیزیں, اور اس کے اوپر میں نے ایک پورے لیکچر بنا کے گریویئر کی پوری ڈیٹیل اس میں بتائی ہوئی ہے. اس کے بعد اگلی جو ٹائپ ہے وہ ہے فلیکسو. فلیکسو میں بھی 2-3 طرح کی ہے. آپ کے جتنے بڑے بڑے سیکس بن رہے ہیں, کھاد کے بورے, ٹھیک ہے, آپ کے آم شاپر, آپ کے اس طرح کاٹن کے اوپر ڈائریکٹ پرنٹنگ, یہ ساری فلیکسو سے ہو رہی ہے. پھر اسپیشل طرح کی پیکیجنگ, آپ کے شیمپو کے لیبل جس کے اوپر کولڈ فائل اپلائی. کولڈ فائل ایک اسپیشل ٹرم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پینٹین کا یا ہیڈ اینڈ شولڈر کا دیکھتے ہیں تو ان کا بلو کلر شائن کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. عام مارکیٹ اس کے نیچے کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے ایک کولڈ فائل لگا ہوتا ہے, سلور فائل لگا ہوتا ہے. اس کے اوپر کلر پرنٹ کر رہا ہے, وہ لگا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ شائن کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ فلیکسو پرنٹنگ ہے. یہ بھی پیکیجنگ میں اور بڑے سیکس اور بڑے بیگس میں, شاپنگ بیگ, یہ ساری فلیکسو پہ ہے. اور ایک اسکرین پرنٹنگ ہے. اسکرین پرنٹنگ میں میں کہتا ہوتا ہوں کہ پانی اور ہوا کے علاوہ اسکرین پرنٹنگ ہر چیز پہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بویا یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی اسکرین پرنٹنگ ہے, مطلب وہ اسکرین پرنٹنگ ہے. یہ 5 طرح کی کیٹیگریز ہیں جو کام ہے. اب دیکھیں کہ آپ کو اگر کوئی شاپنگ بیگ, آپ فلائر پرنٹ کروانے, شاپنگ بیگ پرنٹ کروانے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے گریویئر پرنٹنگ پہ جانا ہے. آپ نے کوئی اسپیشلائز قسم کے لیبل پرنٹ کروانے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے CI فلیکسو یا نیرو وے فلیکسو پہ جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے میگزین پرنٹ کروانے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آف سیٹ پرنٹنگ پہ جانا ہے. اور ملٹیپل کے لیے آپ کو جو ہے ڈیجیٹل پہ جانا ہے. تو یہ ایکچولی کیٹیگریز ہے. آپ ان کو سرچ کر لیں, پراپر نام کے ساتھ سرچ کریں گے تو آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے گی کہ کیسی چیز ہے, کیسے بن سکتی ہے. تو یہ پوری کیٹیگریز ہیں اس کے اوپر. اچھا, اب نا ہمارے کئی لوگ جو ای کامرس کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے ہوتی ہے پیکنگ, جیسے ہم خود کر رہے ہیں, ہمیں چاہیے ہوتی ہے, ہمارے شاگردوں کو چاہیے ہوتی ہے ای کامرس کے لیے. آپ کی ویب سائٹ ہے اپنی ذاتی جہاں پہ رابطہ کر سکیں؟ نہیں کر سکتے, لیکن میرے چینل کے تھرو کر سکتے ہیں. تو لیکن میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں, بہت سے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا ورنہ آپ سے بندہ رابطہ کر لینا. جی جی, ٹھیک. اگر رابطہ کر لے تو میرا نمبر ہے, آپ اسکرین پہ دے دیجیے گا, دکھا دیں گے. مجھ سے جو اسے صورت میں خود کر سکتا ہوں گا, ویل اینڈ گڈ, میں بتا دوں گا. نہیں تو میں اسے سولوشن بتا دوں گا کہ اس بندے سے رابطہ کر لو, آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور آپ جو ای کامرس والے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے UV DTF اسٹیکرز آر دا گیم چینجرز.
ٹھیک ہے سر. وہ کیوں کہ آپ نے اپنے لوگوز اپنی چیزیں پرنٹ کروا لینی ہے اور وہ بلک میں آپ کے پاس پڑے رہیں. جو چیز آپ بھیجنے جا رہے ہیں اس کو اٹھائیں, اس کے اوپر پیسٹ کر دیں, ڈیٹ سیٹ, بات ختم. جنرل چیزیں لیں, اس کے اوپر لگائیں اور کام ختم کریں. بالکل ای کامرس کے لیے سمجھ لیں کہ یہ گیم چینجر ہے جو یو وی ڈی ٹی ایف اسٹیکر, اور اس وقت وائڈلی اویلیبل ہے. ٹرانسفر اسٹیکر یا یو وی ڈی ٹی ایف اسٹیکرز لکھ کے بتائیں گے تو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. عثمان بھائی, آپ آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باتوں کی بجائے کام کرنا ہے جی. کام کرنے کے لیے سیکھنا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے سر کہ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے سٹینڈرڈز ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے سٹینڈرڈز کو سمجھنا ہے. سمجھیں گے نہیں تو کریں گے کیسے؟ وہ میرے ایک استاد محترم ہے, میں بڑی ایک بات سناتا ہوتا ہوں کہ وہ جب میں ڈیزائننگ سیکھ لی نا تو وہ مجھے کہتے ہیں, یار عثمان آپ کو کام تو آ گیا لیکن آپ کے کام میں سمیٹری نہیں ہے. پھر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہے سمیٹری کیا ہے؟ میں کہا نہیں سر مجھے نہیں پتا. میں کہا پھر آئے گی کیسے؟ تو سب سے پہلے ہمیں سٹینڈرڈز کو سمجھنا ہے. چیزوں ہوتے کیا ہیں, ہوتے کیا ہیں, یار اس کے نارمز کیا ہیں. ای کامرس اسٹور بنانا ہے تو اس کے نارمز کیا ہیں, یہ پیکیجنگ کرنی ہے تو اس کے نارمز کیا ہیں. مطلب دیکھیں نا, ایک برانڈ ہے آپ کا, ایک بہت اچھا برانڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ یار میرے فلائر پرنٹ کر دو. میں نے سر اس کو 68 گرام پیپر پہ پرنٹ کر دیا, آپ کو تو سارا امپریشن ہی ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. مجھے اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ سر آپ کا یہ جو برانڈ ہے اس کے لیے ایک اچھا گلوسی آرٹ پیپر چاہیے, اس کے اوپر آپ پرنٹ کروائیں, تاکہ آپ دیکھیں نا, آپ جس طرح ای کامرس کے آپ کو سٹینڈرڈز کا پتہ ہے, ایک بندہ جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سٹینڈرڈ کیا ہے. دودھ پاکستان میں جس کا سب سے زیادہ فقدان ہے کہ وہ مسٹ نو کہ سٹینڈرڈز کیا ہیں, پھر ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا ہے, سیکھنا ہے اور کام کرنا ہے. یہ نا ہمارے لاہور میں اسپیشلی ادھر اتنی ساری دکانیں کھانے پینے کی, ایسے رش لگا ہوتا ہے جی, جن کا کھانا کھانے والا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو دیٹ مینس کہ لوگ یہ جج نہیں کر سکتے اس کا کھانا کھانے والا تھا کہ نہیں. تو سب سے پہلے چاہیے کہ کھانا اچھا ہوتا کیا ہے, ایگزیکٹلی اس کو جانیں, پھر آپ شاید کسی کو اچھا کھانا کھلا سکیں یا بنا سکیں کچھ بھی, لیکن اسٹینڈرڈس کو پہلے جاننا شروع سر. دیکھیں نا, میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سے میں ای کامرس اسٹور بنوانے آیا ہوں, ٹھیک ہے سر, مجھے یہی نہیں پتا کہ اچھا ای کامرس اسٹور کیا ہوگا تو میں کیسے بنواؤں گا. آپ ای کامرس اسٹور بناتے ہیں نا سر, جتنی زیادہ میں ڈسکشن کروں گا نا آپ اتنا اچھا مجھے رزلٹ لے کے دیں گے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ نے پرنٹنگ کرنی ہے یا کسی سے کروانی ہے, دیکھیں سر یہ بھی ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ میں آپ کے بہاف پہ پرنٹنگ کرواؤں, ٹھیک ہے نا. تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں نا, بیسٹ ویلیو فار منی. ٹھیک, آپ مجھے پروفٹ دیتے ہوئے بالکل نہیں گھبرائیں گے, لیکن آپ کا یہ ٹرسٹ ہو کہ یار یہ مجھے میری مرضی کی چیز بنا کے دے گا, اور اگر اچھی نہیں بنے گی تو اس کو ریپلیس کر کے دے گا. آپ اس کو پورا, آپ اسے فری ہینڈ دیں گے کہ یار بنا کے دو. صحیح. عثمان بھائی بہت شکریہ ہمارے شو میں تشریف لے کے آنے کا. تو آج واقعی مزہ آیا, کچھ چینج تھا, کچھ نئی چیز تھی, تو اس کا مزہ آیا سننے کا. اور میری خواہش ہے یہاں پہ ہمارے دوست جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اگر ایسے کے کام کرنا چاہیں تو عثمان بھائی کے چینل بھی دیکھیے گا, وہاں پہ دیکھیے کیا چیز, کون سی مشین آپ کو یہ انسپائر کرتی ہے, آپ کون سی مشین لے سکتے ہیں, کیا آپ ایسا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں, اس کی فیزیبلٹی پہ کام کیجیے گا. ایک اور چیز جو میں نے آج ایک تحریر لکھی تھی, وہ تحریر پہ مجھے 15 دن خرچ ہوئے تھے ریسرچ کرتے ہوئے. میں آپ کو تھوڑی سی دیر میں بتا دوں. یہاں پہ میں ریسرچ یہ کر رہا تھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر 3-4 بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی کام کر پاتا ہے اور دوسرا بھائی کام نہیں کر پاتا, ایسا کیوں ہوتا ہے. تو سب سے بڑی اس کی ریزن بتا دوں, چونکہ یہاں پہ وقت بڑا کم رہے گا. سب سے بڑی ریزن ہے کہ جو بندہ جتنی جلدی سسٹم کی, نظام کی, باقی لوگوں کی, چیزوں کی شکایتیں لگاتا ہے وہ ناکام رہتا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کسی اور نے اسی سسٹم کے ساتھ کیسے کمائی کی, یہ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ اس کو پلان کے آگے چلے جائیں گے. یہ ایک موٹی سی بات تھی. باقی پڑھنا چاہیں گے تحریر تو یہاں پہ آپ کو لنک دیا گیا ہے, تحریر کا بھی آپ پڑھ لیجیے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بہتر کرے. جو چیزیں ہم سوچیں آپ کے لیے مثبت کرے, جو چیز آپ سوچیں آپ کے لیے برکت ڈال لے, اور آپ کاروبار سٹارٹ کیجیے گا. بہت سے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ, میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ, اور آپ روزگار نکالے گا. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد بہت شکریہ. کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, کچھ نئی باتیں مزے کی. میں تو انجوائے کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہوں گے. اللہ حافظ.